نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ابھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی ایک آیت کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت۔ یہ 70ویں سورہ ہے بترتیب مصحف اور 50ویں سورہ بترتیب نزول۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل، کہف اور مریم پہلی فضیلت والی صورتوں میں سے ہیں اور مجھے بڑی پیاری ہیں۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو اسی طرح سے لگاتار نفلی روزے رکھتے کہ ہمیں خیال پیدا ہوتا کہ شاید آپ پورے مہینے کے روزے رکھیں گے، اور کبھی مسلسل روزے نہ رکھتے اور ہمیں گمان ہوتا شاید آپ یہ مہینہ روزوں کے بغیر ہی چھوڑ دیں گے۔ آپ روزانہ رات کو بنی اسرائیل و زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آیت 1 ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں جو اپنے بندے کو راتوں رات عزت والی مسجد سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یقین مانو وہ خوب ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 1 کا تفسیر۔ اسرا کا بیان۔ اللہ اپنی ذات کی بزرگی اور اپنی شان کی عظمت بیان فرما رہا ہے کہ اس کی قدرت ہمگیر ہے اور اس جیسی قدرت کسی میں بھی نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے سوا نہ کسی میں معبود بننے کی صلاحیت ہے اور نہ رب بننے کی۔ وہی اللہ اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر سے وقت میں مکہ شریف کی مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گیا، جو عہد ابراہیمی سے لے کر عہد مسیح تک پیغمبروں کا مرکز رہ چکی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی ملاقات کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام اسی پاک سرزمین پر جمع ہوئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر انہی کی جگہ ان سب کی امامت کے فرائض انجام دیے، جس سے معلوم ہوا کہ تمام اماموں کے امام اور رئیسوں کے رئیس آپ ہی ہیں۔ اللہ آپ پر سلامتیوں اور رحمتوں کی بارش فرمائے اور دیگر تمام نبیوں پر بھی۔ بیت المقدس کا علاقہ بڑا زرخیز ہے۔ پھر فرمایا ہم نے اس مسجد کے آس پاس بڑی برکت رکھی ہے، وہاں ہرے بھرے کھیت اور لدے پھدے باغ ہیں اور غلے کی فراوانی اور پھلوں کی ارزانی ہے۔ آپ کو قدرت کے کچھ نمونے دکھانے کے لیے سیر کرائی گئی۔ ہم نے اپنے پیارے نبی کو اس لیے سیر کرائی کہ ہم آپ کو اپنی قدرت کے بعض بڑے بڑے نشان دکھلائیں۔ سورہ نجم کی آیت 18 میں فرمایا بلا شبہ آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ پھر فرمایا اللہ اپنے بندوں کی نیکوں کی، بروں کی، مسلمانوں کی، کافروں کی، یقین والوں کی اور شک والوں کی باتیں خوب سن رہا ہے اور سب کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ وہ ہر ایک کو اسی کے استحقاق کے مطابق دنیا اور آخرت میں بدلہ دے گا۔ احادیث سے معراج کا بیان۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شب اسرا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک جانور لائے جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس پر سوار کر دیا۔ یہ ایک ایک قدم اپنی نظر کی انتہا تک رکھتا تھا۔ پھر جب آپ بیت المقدس کے اس دروازے پر پہنچے جس کو باب محمد کہا جاتا ہے تو آپ اس جگہ ایک چٹان کے پاس آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کر دیا۔ آپ نے اپنی سواری اس سے باندھ دی، پھر آپ اوپر چڑھ گئے
مسجد کے صحن میں پہنچ کر آپ سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اپنے رب سے حوریں دیکھنے کی دعا نہیں مانگی؟ فرمایا ہاں میں نے دعا کی ہے۔ فرمایا اچھا تو ان عورتوں کے پاس جا کر انہیں سلام کرو۔ یہ عورتیں چٹان کے بائیں رخ پر جلوہ آرا تھیں۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا تم کون ہو؟ بولی ہم حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں اور ان نیک لوگوں کی عورتیں ہیں جو پاک و صاف رہتے ہیں اور گناہوں سے اپنا جسم و قلب میلا نہیں ہونے دیتے، جو جنت میں رہیں گے وہاں سے کبھی ہٹیں گے نہیں، جو ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور جن کو کبھی موت آنے والی نہیں۔ پھر میں وہاں سے واپس آیا، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کثرت سے لوگ جمع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی، تھوڑی سی دیر میں نماز کے لیے تکبیر کہی گئی۔ ہم صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے اور امام کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے بڑھا دیا، میں نے نماز پڑھائی۔ پھر جب میں فارغ ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا جانتے ہو کن لوگوں نے تمہارے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا معلوم نہیں۔ فرمایا آپ کے پیچھے تمام نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ پھر حدیث میں آسمان پر جانے کا بیان ہے جو گزر چکا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ پھر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، ایک نہر پر جا پہنچا جس کے ساحل پر موتیوں، یاقوت اور زمرد کے خیمے نصب تھے، اور وہاں سبز رنگ کے انتہائی خوبصورت اور گلفام پرندے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ پرندے کیسے خوبصورت ہیں؟ فرمایا ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ خوبصورت اور نازک بدن ہوں گے۔ پھر فرمایا جانتے ہو کہ یہ کون سی نہر ہے؟ میں نے کہا معلوم نہیں۔ فرمایا یہ کوثر ہے جو آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس پر سونے چاندی کے آبخورے تھے۔ یہ نہر یاقوت و زمرد پر رواں ہے اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ میں نے سونے کا ایک گلاس لے کر اس میں کوثر کا پانی بھر کر پیا تو شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار پایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے آگے لے گئے، آخر ہم ایک درخت پر پہنچے۔ پھر ایک رنگین بادل مجھ پر چھا گیا جس میں تمام رنگ تھے۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور میں اپنے معبود کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ اللہ نے مجھ سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے دنیا پیدا کی ہے اسی وقت سے تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کر رکھی ہیں، لہٰذا میں اپنی امت کے یہ فرائض بجا لاؤ۔ پھر یہ بادل کھل گیا، جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم تیزی سے واپس آئے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ آگے نماز میں تخفیف کرانے کا بیان ہے کہ میں پھر اسی مقام پر پہنچا اور مجھ پر رنگین بادل چھا گیا اور میں نے سجدہ کیا اور تخفیف کی درخواست کی جو منظور ہوئی اور 10 نمازیں کر دی گئیں۔ اسی طرح کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں مگر ثواب 50 ہی کا باقی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کم کرانے کی تاکید فرمائی مگر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے۔ پھر آپ نیچے اتر آئے اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمام آسمان والوں نے میرے آنے پر مسرت کا اظہار کیا، سب نے خیر مقدم کیا اور مسکرا کر استقبال کیا، مگر ایک شخص کو جو میں نے سلام کیا تو اس کا جواب دے کر خوش آمدید تو کہا مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ فرمایا یہ داروغہ جہنم ہے، جب سے یہ پیدا ہوئے آج تک نہیں ہنسے، اگر یہ کسی اور کے لیے مسکرائے ہوتے تو آپ کے لیے بھی ضرور مسکراتے۔ پھر آپ سوار ہو کر واپس ہوئے۔ راہ میں ایک قافلہ بھی دیکھا جو غلے سے لدا ہوا آ رہا تھا۔ دیکھا ان میں ایک اونٹ ہے جس پر 2 گونے سیاہ سفید ہیں، اور پھر جب آپ قافلے کے پاس سے گزرے تو وہ اونٹ آپ سے بدکا اور ٹھوکر کھا کر گر کر لنگڑا ہو گیا۔ آپ نکلے چلے گئے۔ صبح کو آپ نے اس واقعے کی اطلاع کی۔ جب مشرکوں نے سنا دوڑے دوڑے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے لو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب بات سنو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس رات بیت المقدس دیکھ آیا جس کی 1 ماہ کی مسافت ہے۔ صدیق رضی اللہ عنہ بولے اگر یہ فرمان واقعی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو آپ بالکل سچ فرماتے ہیں۔ بھائی ہم تو اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو سچا مانتے ہیں۔ جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ پلک جھپکنے میں آپ کے پاس آسمانی خبریں آ جاتی ہیں تو اس بات پر کیسے یقین نہ کریں۔ اسی روز سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس حاضر ہونے والوں میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے؟ فرمایا تھے۔
بولے ان کا حلیہ بیان فرمائیے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو گندم گو ہیں، گویا ازدعمان کے آدمی ہیں، البتہ عیسیٰ علیہ السلام گٹھیلے درمیانی قد کے سیدھے بالوں والے اور سرخ رنگ کے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ یہ تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 1 کا ترجمہ، تفسیر اور احادیث سے معراج کا بیان جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔